بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد سونا ایک ایسا راز ہے جو 90% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فرمان لازمی سنیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق نہایت حکمت اور تدبیر کے ساتھ فرمائی ہے۔ زندگی گزارنے کے جو اصول اللہ نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں سکھائے ہیں، وہ انسان کی جسمانی، روحانی اور معاشرتی بھلائی کے ضامن ہیں۔ انہی اصولوں میں ایک اہم معاملہ نماز فجر کے بعد کے اوقات کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز فجر کے بعد سونا درست ہے یا نہیں؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام میں اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، دراصل انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہیں۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، یا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔
اس مبارک سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا اور نیکوں کے اجر و ثواب اور برائیوں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا گیا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت ہے، یعنی نماز۔ یہ نماز اسی سفر میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر شخص کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانیں گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ یہاں نماز فجر کے کچھ فضائل سماعت فرمائیں۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رکعات الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے نجات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، یعنی جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہا، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یعنی ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ نمبر 1 رات کو حتی الامکان جلدی سوئیں۔ نمبر 2 سوتے وقت فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ نمبر 3 ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلا الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھیں۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔
پھر بھی اگر کسی سے اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لے، انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو معمول بنانا گناہ پر مداومت کرنا ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی نہیں سو پاتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں کہ جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تاحیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مسلم نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک رات لاتی ہے تمہارے لیے، دوبارہ مت سونا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سونا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں دو دنیایں ملتی ہیں، وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سونا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور دوسری دنیا کا ہے، جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، یعنی رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بے ضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
چلتے ہیں آج کے ویڈیو کے عنوان کی جانب کہ فجر کے بعد سونے کا کیا راز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے کیا حکم ہے۔ تو قرآن مجید میں براہ راست نماز فجر کے بعد سونے یا جاگنے کا حکم تفصیلاً بیان نہیں ہوا، تاہم اللہ تبارک و تعالی نے صبح کے وقت کو خاص اہمیت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والمستغفرین بالاسحار، یعنی وہ لوگ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ سحر کا وقت رات کے آخری حصے سے فجر تک عبادت، دعا اور استغفار کا وقت ہے۔ یہ وقت اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا بہترین لمحہ ہے۔ اسی طرح فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یعنی اپنے رب کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اس آیت میں بھی صبح کے وقت اللہ کی یاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ صبح کا وقت محنت، دعا، ذکر اور عبادت کا وقت ہے، نہ کہ غفلت اور نیند کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر فرماتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الفجر جلس فی مصلاہ حتی تطلع الشمس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ یہ عمل جلوس بعد الفجر کہلاتا ہے، یعنی فجر کے بعد اللہ کی یاد میں بیٹھے رہنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کے بعد عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے، نہ کہ سوتے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یعنی اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس لیے صبح کے وقت جاگ کر کام کا آغاز کرنا سنت کے مطابق اور بابرکت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی فجر کے بعد نیند سے بچتے اور اپنے کام کا آغاز کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے صبح کا وقت برکت والا وقت ہے، اس میں تجارت یا کام کرنا اللہ کی طرف سے خیر کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا سلف صالحین کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ فجر کے بعد نیند سے پرہیز کرتے اور رزق حلال کے لیے محنت کرتے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد سونے کی ممانعت کیوں اور کب سونا جائز ہے۔ نماز فجر کے بعد سونے میں کئی نقصانات بیان کیے گئے ہیں، مثلاً برکت کا ضیاع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے۔ اگر انسان اس وقت کو سوتے ہوئے گزارے تو وہ اس برکت سے محروم ہو سکتا ہے۔ غفلت اور سستی، فجر کے بعد سونا انسان کو سست اور غافل بنا دیتا ہے، جبکہ اسلام میں چستی اور محنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ رزق کی کمی، علماء نے بیان کیا ہے کہ صبح جلدی بیدار ہونا اور کام پر جانا رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، جبکہ سونا رزق کی تنگی کا سبب بن سکتا ہے۔ صحت پر برا اثر، فجر کے بعد دوبارہ سونا جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ فطری نیند کا وقت رات ہے۔ صبح کے بعد نیند انسان کے جسمانی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ کب سونا جائز ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص رات بھر عبادت یا ضروری کاموں میں مشغول رہا ہو اور اسے جسمانی آرام کی ضرورت ہو تو فجر کے بعد کچھ دیر آرام کرنا جائز ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کبھار قیلولہ کرنا، ظہر سے پہلے دن میں تھوڑی دیر سونا ثابت ہے، لیکن فجر کے بعد طویل نیند لینے کا معمول سنت سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر کے بعد سونا برکت کے منافی ہے، یہ طبیعت میں سستی پیدا کرتا ہے اور دن بھر کے کام پر برا اثر ڈالتا ہے۔ آج کے مصروف دور میں جب لوگ رات دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو فجر کے بعد جاگنے اور دن کا آغاز کرنے کی سنت کو زندہ کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ فجر کے بعد جاگ کر اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا،
علم سیکھنا اور اپنے روزمرہ کے کام انجام دینا ایک کامیاب زندگی کا راز ہے۔ نماز فجر کے بعد سونا بنیادی طور پر خلاف سنت ہے۔ قرآن و سنت میں صبح کے وقت کو عبادت، ذکر، دعا اور عمل کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ فجر کے بعد جاگ کر اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور دن بھر کی تیاری کرے۔ البتہ اگر شدید ضرورت ہو تو اعتدال کے ساتھ آرام کیا جا سکتا ہے۔ نماز فجر کا وقت دن کے سب سے بابرکت لمحات میں سے ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں فجر کے وقت کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یعنی صبح کے وقت اور شام کے وقت اپنے رب کا ذکر کرو۔ فجر کے وقت کا ذکر انسان کے دن بھر کے اعمال کو سنوار دیتا ہے اور رحمت و برکت کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے فجر کے وقت اذکار اور دعائیں کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ فجر کا وقت رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ اس وقت فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، یعنی تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے فجر کے وقت اللہ کا ذکر کرنا نہ صرف دنیاوی سکون کا باعث ہے بلکہ آخرت میں کامیابی کی نوید بھی ہے۔ فجر کے وقت سب سے پہلے نیند سے بیدار ہوتے ہی یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس کے بعد نماز فجر ادا کی جائے، اور نماز فجر کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ نماز فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، استغفر اللہ بہت کثرت سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ نماز فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی سارا دن حفاظت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں۔ فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت خاص طور پر افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔